کافر سے کوئی ایسا عقد فاسد کیا جائے، کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں وہ آپ کو زیادہ پیسے دے رہا ہو، تو یہ معاہدہ کسی حربی کافر سے کرنا بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور معاہدہ یہ ہے کہ وہ 1,10,000 روپے واپس کرے گا، تو یہاں پہ وہ کافر اپنی مرضی سے اپنا 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے، میرے حوالے کر رہا ہے، اور اس میں مسلمان کا زیادہ فائدہ ہے، تو یہ سود نہیں ہے، اور یہ بغیر سود کی نیت سے اس کا مال لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کافر اپنی مرضی سے مال دے رہا ہے اور اس میں مسلمان کا فائدہ ہے، تو یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافر حربی اور مسلمان کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے۔ تو ربا نہیں ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا مال دے رہا ہے، وہ پورا مال مجھے دے دے، وہ آدھا مال مجھے دے دے، اگر میں اس سے چھین نہیں رہا، اس کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنی مرضی سے وہ مجھے دے رہا ہے، تو یہ مال لینا جائز ہے۔ لیکن آپ یہ معاہدہ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے 1,00,000 دے دیں، میں 1,10,000 آپ کو دوں گا، یہ آپ جب سود یہ پیسہ دیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس طرح کا معاہدہ، کیونکہ اس میں مسلمان کا فائدہ نہیں ہے، سامنے والے کا فائدہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک صورت یہ آ جاتی ہے کہ باہر ملک میں، بالخصوص یو کے میں، یو ایس میں، کینیڈا میں گھروں کے کرائے بے انتہا زیادہ ہیں، تنخواہ کا اکثر حصہ گھروں کے کرایوں میں نکل جاتا ہے، اور وہاں پر اگر مسلمان مورگیج کے ذریعے اپنا گھر نہ بنائیں تو بعض اوقات 30 سال تک وہ کرائے پر رہتے ہیں اور ان کی ایک پراپرٹی بھی نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ تنخواہ کا حصہ کرایوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ باقی ساری اقوام جو ہے وہ EMI کی بیس پہ بینکوں سے قرض لے کے گھر بنا لیتے ہیں پورے، اور وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے ایسی حرج شدید والی صورت میں کہ جس میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے، ایسی صورت میں مسلمانوں کو کافر بینک سے مورگیج پر گھر لینے کی اجازت دی ہے۔ وہ لے سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ یہ کم از کم درجہ حاجت تک ہو۔ درجہ حاجت کا کیا مطلب؟ کہ اس گھر کو نہ لینے کی وجہ سے سخت دشواری کا سامنا ان کو ہو، کرائے بہت زیادہ ہیں، ان کرایوں میں نہیں رہا جا سکتا، تو ایسے ملکوں میں کافر بینک سے مسلمان اگر مورگیج پر گھر لیتا ہے تو بعض علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا، لیکن بڑے بڑے اکابرین نے اس کو جائز کہا ہے۔ تو جو باہر کے ممالک میں ہیں وہ اپنا ایک گھر، رہائشی گھر اگر اس طرح سے لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن لگژری کے طور پر یہ نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں ایک گھر رہائش کے لیے لیتا ہوں، دوسرا گھر انویسٹمنٹ کے لیے لیتا ہوں، تیسرا گھر رینٹ پہ چڑھانے کے لیے لیتا ہوں، نہیں۔ اب جب آپ اضافی کریں گے تو وہ آپ درجہ حاجت سے باہر نکل گئے، اب مورگیج کے طور پر لیا تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ اسی طرح مسجد کا معاملہ ہے، اگر کسی ایریا کے اندر دور دور تک غیر مسلم ملک ہے اور ایریا میں مسجد ہی نہیں ہے، تو اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ مورگیج پر ایسا حرام کا فتویٰ لگایا جائے کہ مسجد بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہاں پر کفر پھیلتا رہے، شراب خانے پھیلتے رہیں، مسلمانوں کی اولادیں برباد ہوتی رہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ علماء نے بامر مجبوری گھر بنانے کی اجازت دی، تو مسجد اس گھر سے زیادہ ضرورت رکھتی ہے۔ تو پھر ایسے ایریاز میں کہ جہاں پر آپ کے پاس اپنا اتنا فنڈ نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد کیش پہ خرید سکو، اور مسجد نہ بنانے کی وجہ سے بہت بڑے فتنے اور گمراہی کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مسجد نہ بڑھانے کا نقصان بہت بڑا ہے، اور مسجد بنا کے لوگوں تک عقائد پہنچانے کا فائدہ بڑا شاندار ہے، اور مورگیج پر گھر بنانے کی علماء نے ویسے ہی اجازت دی ہوئی ہے، تو اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں مسجد بنا لو تاکہ لوگوں کے عقائد کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ کوئی بھی سینسیبل آدمی ہوگا، اسے کہا جائے کہ بھئی یہاں پہ مسجد اگر نہ ہو تو بہت بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلے گی، اور اگر مورگیج پر مسجد بنا لی جائے تو بہت حد تک ان کے عقائد کی حفاظت کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کا کہنا ہے؟ تو ہر سینسیبل عالم بھی یہ کہے گا کہ اگر مورگیج کی اجازت علماء نے دی ہے کچھ مواقع پر، تو اسی اجازت سے فائدہ اٹھا کے مسجد کی کنسٹرکشن بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو بنانے میں فائدہ بہت بڑا ہے اور نہ بنانے میں نقصان بہت بڑا ہے۔